بڑا عمدہ سوال آپ نے پوچھا ہے. دراصل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام جو پرانا ہمارا اسلامی دور تھا کس قدر ترقی یافتہ تھا، کتنے لاکھ مربع میل کے اوپر ہماری حکومت تھی، یہ ساری باتیں ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم روبے زوال کیوں ہیں، اگر وہی قرآن، وہی اسلام، وہی رب، وہی نبی، ہر چیز وہی موجود ہے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو عمل ہے اس نے ہمیں یہاں اس نوبت تک پہنچایا ہے. جو بڑی وجہ یہ جو میں آپ سے جو میں سمجھ چکا ہوں ابھی تک، کہ ہر وہ ملک جس کے بادشاہ، حکمران، وزیر، مشیر، بیوروکریٹس اور تاجر بڑے بڑے گھروں میں، دفتروں میں رہتے ہیں، وہ ملک، وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے اور ہوگا وہ. پھر پورا عالم اسلام بڑے گھروں کے خاتمے میں مبتلا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا محل برونائی کے سلطان کے پاس ہے. عربوں میں آ جائیں، وہاں سینکڑوں ہزاروں محلات ہیں. ان محلات میں سونے اور چاندی کا وافر استعمال ہوا ہے. اسلامی دنیا اس وقت قیمتی اور مہنگی گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اب تو نہ جائے، پاکستان کو دیکھ لیں. ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز، کور کمانڈر ہاؤسز، آئی جی، ڈی آئی جی ہاؤسز، ڈی سی او ہاؤسز اور سرکاری گیسٹ ہاؤس، ان کو دیکھ لیں. یہ سب کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے یہ گھر ہیں، مطلب کتنے ایکڑ پہ یہ محیط ہے. یہ مطلب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے ایک ضلع میں 18ویں گریڈ کے ایک سرکاری اوزار کا جو گھر تھا 106 کنال پر مشتمل ہے. اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس کا رقبہ قائد اعظم یونیورسٹی کے مجموعی رقبے سے 4 گنا بڑا ہے. لاہور کا گورنر ہاؤس پنجاب یونیورسٹی سے بڑا ہے. ایوان صدر کا سالانہ خرچ پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں کے مجموعی بجٹ سے زیادہ ہے. حکمرانوں کے دفاتر دیکھ لیں، ان کی شان و شوکت دیکھ لیں، اخراجات عملے کی طرف نگاہ دوڑائیں. کیا یہ سب فرعونیت نہیں ہے؟ کیا اس سارے تام جھام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے گا؟ جبکہ اس کے برعکس دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا لائف سٹائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے. دنیا میں صرف 18 ممالک ایسے ہیں جو دولت میں بل گیٹس سے امیر ہیں، باقی 192 ممالک اس سے کہیں زیادہ غریب ہیں. لیکن یہ شخص اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہے، اپنے برتن خود دھوتا ہے، وہ سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ٹائی لگاتا ہے. میکڈونلڈ میں آپ اکثر اس کی تصاویر دیکھیں گے، میکڈونلڈ میں لائن میں کھڑا ہے برگر لینے کے لیے. اس کے دفتر کا مائکروسافٹ، اس کا دفتر جو ہے مائکروسافٹ کے کلرکوں سے بڑا نہیں ہے. آئیے پھر وارن بفٹ، یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے. اس کے پاس 50 برس پرانا اور چھوٹا گھر ہے. اس کے آپ حیران ہوں گے، اس کے پاس 1980 ماڈل کی گاڑی ہے. وہ روزانہ کوکولا کے ڈبے سٹور پر سپلائی کرتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس 2 بیڈ روم کا گھر ہے. جرمنی کا چانسلر سرکاری طور پر 1 بیڈ روم، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے اس کو ملا ہوا. اسرائیل کے وزیر اعظم دنیا کے سب سے چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے اور کئی بار اس کی بجلی تک کٹ جاتی ہے. اچھا، بل کلنٹن کو دیکھیے، یونیورسٹی کیس کے دوران کورٹ فیس ادا کرنے کے لیے دوستوں سے ادھار لینا پڑا. سر وائٹ ہاؤس کے صرف 2 کمرے صدر کے استعمال میں ہوتے ہیں. اوور آفس جو ہے اس میں صرف چند کرسی کی اس میں گنجائش ہے. اچھا، جاپان کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وہ شام 4 بجے کے بعد سرکاری گاڑی کی سہولت حاصل نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیں. میں چھوٹے گھروں والے کی مثالیں دی ہیں، یہ لوگ ہم جیسے بڑے گھروں میں ہم رہنے والے ہیں ان لوگوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں. یہ ممالک آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم دن رات جو ہے روبے زوال ہیں. یہ ہے ہماری زوال کی نشانی. ہمارا نواز شریف کا گھر جو ہے 1700 ایکڑ پہ ہے. عمران خان صاحب کا گھر جو ہے 250 کنال سے زیادہ ہے. زرداری کا جو بلاول ہاؤس جو ہے وہ جو لاہور کا مطلب ہے وہ بھی 200 کنال پہ محیط ہے. پتہ نہیں اور کچھ کے کتنے بلاول ہاؤس مطلب ہے. تو یہی ہوگا ہمارے روبے سوال ہونے کی سب سے بڑی نشانی. اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قوم کی دولت لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، بددیانت ہے. اللہ کی جتنے فرمان اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس لیے ہم غلام ہیں، اس لیے ہم دنیا میں رذیل ہو رہے ہیں.